اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے اس کا برا عمل خوبصورت کر کے دکھایا گیا ہے اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں۔ حال اس جنت کا جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں نہریں ہیں صاف پانی کی جو کبھی خراب نہیں ہوتا، اور نہریں ہیں دودھ کی جن کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، اور نہریں ہیں مزیدار شراب کی پینے والوں کے لیے، اور نہریں ہیں شہد کی جو خالص ہے، اور ان کے لیے اس جنت میں ہر طرح کے میوے ہیں، اور ان کو معافی ہے گناہوں کی اپنے رب کی طرف سے۔ اس شخص کی برابر یہ ہو سکتے ہیں جس نے ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہنا ہے، اور ابلتا ہوا پانی اس کو پلایا جائے گا، آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اوپر کافروں کا حال بیان کیا گیا تھا کہ وہ جانوروں جیسی زندگی گزارتے ہیں حلال حرام کی قیود کے بغیر۔ دوزخ ان کا آخری ٹھکانہ ہے۔ اب انجام بیان کیا گیا کہ جب انسان قیامت میں اللہ کے حضور پہنچے گا تو دنیا کے اس نکار خانے میں ملے جلے انسان رہتے ہیں، فرما بردار بھی، نافرمان بھی، دوست بھی، دشمن بھی، مخلص بھی، منافق بھی، سارے رہتے ہیں، اور دنیا کے مال و متاع کے اعتبار سے کافروں کا ہر اعتبار سے غلبہ نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو دھوکہ لگا۔ تو فرمایا کیا آخرت میں بھی ایسا ہوگا؟ نہیں۔ استفہامیہ انداز سے فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، کہ وہ شخص جو دنیا کی زندگی میں اپنے رب کے دین پر ہے، ایمان پر ہے، اور دین بھی ایسا جس کے حق اور سچ ہونے میں ذرہ پر کوئی شک و شبہ نہیں۔ ایک وہ شخص علی بینۃ من ربہ، اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل کے اوپر، سچ کے اوپر، حق کے اوپر، دین اسلام کے اوپر شرح صدر کے ساتھ قائم ہے، عمل اس کا اس کے مطابق ہے، تو کیا کامن یہ بھی اس شخص کی طرح ہوگا آخرت میں زین لہ سوء عملہ، جس کا برا عمل اس کے سامنے مزین کر کے دکھایا گیا ہے۔ اور یہ انسان کی بڑی بدبختی ہوتی ہے کہ قوم غلط کرے اور اس کو اچھا لگے، یہ بہت بڑی بدبختی ہوتی ہے کہ آدمی قوم کیا کر رہا ہے؟ غلط، اور سمجھ رہا ہے اس کو اچھا۔ چور کبھی چوری کو اچھا نہیں سمجھتا، زانی کبھی زنا کو اچھا نہیں سمجھتا، قاتل قتل کو کبھی اچھا نہیں سمجھتا۔ اچھا کیا ہے کہ اللہ کے غیر کو اللہ کے برابر شریک ٹھہراتا ہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ اللہ کے غیر کو معبود مانتا ہے اللہ کے معبود ہونے کی طرح، اور اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ عزیر علیہ السلام کو یہود نے اللہ کا بیٹا مانا اور معبود کا درجہ دیا، اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا اور معبود ہونے کا درجہ دیا۔
حضرت مریم کو الیاذ باللہ اللہ کی بیوی مانا، پارٹنر مانا اللہ، اور اس کو اچھا سمجھا۔ اس عقیدے پر آج تک عیسائیت قائم ہے۔ اس عقیدے کے خلاف آپ جب آواز اٹھائیں گے تو وہ آپ سے ٹکرا جائے گا کہ ہمارے عقیدے پر تم کیوں ضرب لگا رہے ہو۔ اور یہ ہمارے پڑوس میں جو ہندو مذہب ہے، اتنے بڑے بڑے انہوں نے مندر بنائے ہیں، ان مندروں میں مورتیاں رکھی ہیں، سجا کے خوبصورت کر کے ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اس کو اچھا سمجھتے ہیں یا برا؟ اچھا سمجھتے ہیں۔ سکھوں کا حال دیکھو، وہ اپنے گردوارے میں کس طرح پوجا کرتے ہیں اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ تم سکھ کو اس کے مذہب کے خلاف کوئی بات کو، وہ ایک دم سے مرنے مارنے پر تیار ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے، حالانکہ شرک زمین کے اوپر سب سے برا عمل ہے۔ یہ انسان کی بہت بڑی بدبختی ہے کہ جب برا عمل اس کی نظروں میں اچھا نظر آئے۔ قبر کے سامنے سجدہ کر رہا ہے اور تقسیم کر رہا ہے، یہ سجدہ عبادت کا نہیں ہے، یہ سجدہ تعظیم کا ہے، سجدہ عبادت کا حرام ہوتا ہے، سجدہ تعظیم کا جائز ہے، بزرگوں کی تعظیم ہے، تو اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ اللہ کے غیر کے نام کی نیاز دے، نظر اللہ نیاز حسین، اللہ کے غیر کے نام کا نذرانہ دے، چڑھاوا دے، اور اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ تو یہ بدبختی ہے انسان کی کہ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، اس کی نظر میں اس کا برا عمل خوبصورت کر کے دکھایا گیا ہے۔ دکھایا کس نے ہے؟ اللہ نے نہیں، اللہ تو توحید کا راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کے دکھایا ہے۔ آپ دیکھو، مودی ہندوستان کا وزیر اعظم ہے اور مورتی کے سامنے سجدہ کرتا اور اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ یہ بابری مسجد کا سارا حادثہ اس نے کرایا۔ اب سنا ایک اور شاہی مسجد ہے میتھرا میں، اور یہ 6 دسمبر جو آنے والی ہے، اس کے تاریخ میں اس مسجد کے اندر بھی اپنی مورتی رکھنے کا ہندوؤں نے اعلان کر دیا ہے کہ سارے علاقے کے ہندو جمع ہو جاؤ، اس شاہی مسجد کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے، یہاں اس کے اندر ہم نے اپنی مورتی رکھنی ہے اور اس کی پوجا پاٹ کرنی ہے۔ اب اس کے لیے سارے ہندو جمع ہو رہے ہیں، تو کیا لگ رہا ہے ان کو، اچھا یا برا؟ تو قرآن پاک کہتا ہے زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، اس کے برے عمل کو اس کی نظروں میں خوبصورت کر کے دکھایا گیا ہے۔ قرآن پاک کی جگہ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ساری اس کی محنت، ساری کوشش دنیا کے اوپر ختم ہو گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، دل میں یہ سمجھتا تھا میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، یہ وہ طبقہ ہے انسانوں کا جنہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا، قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کا انکار کر دیا، عقیدہ نہیں ہے موت کے بعد جی اٹھنے کا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ نے ان کے سارے اچھے اعمال بھی برباد کر دیے۔ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ، آخرت میں یہ لوگ ناکام ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں حال بیان کرتا ہے ایمان والوں کا اور برے لوگوں کا، قیامت کے دن ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ، وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دین اسلام پر ہے، عقیدہ توحید پر ہے، عقیدہ اسلام پر ہے، ایمان والا ہے، اعمال والا ہے، کیا آخرت میں اس کو بھی اللہ کے ہم اسی شخص کے برابر جانا جائے گا
البین واتبعوا اہواءهم، اور وہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی خواہش پر چلتا ہے. یہ قرآن پاک ہے. واتبعوا پیچھے چلتا ہے، اہواءهم اپنی خواہش پر. مورتی کی پوجا کرنا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم نہیں. تو یہ کر رہا ہے تو اس کا اپنا دل کہہ رہا ہے، تو اپنی خواہش کی پوجا ہو رہی ہے. اللہ کے غیر کے نام کا نذرانہ دینا، نیاز دینا، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. اللہ تو کہا وما اہل بہ لغیر اللہ، جو چیز اللہ کے غیر کے نام پر دی جائے گی اللہ نے اس کو حرام کیا ہے کھانا مسلمانوں کے اوپر. اللہ کے غیر کے نام کا نذرانہ نیاز کھانا حرام کیا ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے. لیکن یہ بڑے زور شور سے کرتا ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اپنی خواہش پر چل رہا ہے اللہ کے دین کو چھوڑ کر. اور دوسرا قرآن پاک نے کہا جس نے اپنی خواہش کو اختیار کیا اللہ کے دین کے مقابلے میں، تو فرمایا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اس شخص کو ہم نے دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنایا ہے. تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں نفس کی بات کو ماننا یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. تو میں قیامت کے دن یہ دونوں برابر ہے. اللہ جل شانہ اوپر اعلان کر چکے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور جو کفر والے ہیں یہ دوزخ میں جائیں گے. اب اللہ نے اس جنت کا حال بیان کیا، جو جنت والے جنت میں جائیں گے ان کو کیا ملے گا، اور جو جہنم والے جہنم میں جائیں گے ان کو کیا ملے گا. یہ قرآن پاک کی آیت میں اللہ نے بیان کیا مثل الجنت التي وعد المتقون، فرمایا جنت کا حال جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے پرہیزگار لوگوں سے، نیک لوگوں سے، متقین سے. متقین سب سے بڑا پہلا درجہ تقوی کا کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صدق کے دل سے اللہ کی ذات کو اور اللہ کی صفات کو وحدہ لا شریک ماننا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا اور خاتم النبیین آخری رسول ماننا. اس قرآن پاک کو اللہ کی سچی کتاب ماننا، جنت اور جہنم پر ایمان رکھنا، یہ تقوی کا پہلا دروازہ ہے. پھر اس کے بعد احکامات الہیہ، فرائض پر عمل کرنا، واجبات پر عمل کرنا، حضور کی سنت کے اوپر عمل کرنا، مکروہات سے بچنا، حرام چیزوں سے بچنا، یہ تقوی کے مدارج ہیں. تو اللہ فرمایا جن لوگوں نے دنیا میں ایمان لایا اور تقوی کی زندگی اختیار کی ان کو آخرت میں ہم جنت دیں گے، اس کا ان سے وعدہ ہے. اللہ بھی فرمایا جنت کیسی ہوگی، فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، 4 نہروں کا ذکر کیا. فرمایا اس جنت میں انہار من ماء، نہریں ہوں گی پانی کی، ایسا پانی غیر آسن جو پانی کبھی بدبودار نہیں ہوگا. معنی یہ ہے جو پانی ہمارے ہاں جھگڑوں میں اور تالابوں میں پڑا رہتا ہے بہت دیر تک، اس پانی کے اندر خرابی آ جاتی ہے، اسمیل آ جاتی ہے، بدبودار آنا شروع ہو جاتا ہے. جو پانی آپ برتنوں میں لا کر گھر میں رکھتے ہیں 2 دن پڑا رہے تو پانی پاسا ہو جاتا ہے. فرمایا جنت کی جو نہر ہے اس کا پانی ہمیشہ تازہ ہوگا، کبھی پاسا نہیں ہوگا. انہار من ماء غیر آسن. دوسرا فرمایا انہار من لبن، وہاں نہریں ہیں دودھ کی، اور یہ دودھ ایسا ہے کہ لم یتغیر طعمہ، اس دودھ کا ذائقہ خراب نہیں ہوتا. جانور کا دودھ اگر اپنی اصلی حالت میں بھی نکالا جائے تو نکلنے کے بعد جو دودھ کا ذائقہ ہے وہ 2 دن کے بعد خراب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کھٹا ہو جاتا ہے، دہی بن جاتا ہے، لسی بن جاتی ہے، بسا اوقات مزید پڑا رہے تو کیڑے پڑ جاتے ہیں. فرمایا انہار من لبن، جنت کے اندر اللہ نے نہریں رکھ دی ہیں دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، ان کا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اور تیسرا فرمایا انہار من خمر، اللہ نے وہاں نہر رکھ دی ہے شراب کی. دنیا میں شراب کو حرام کیا ہے
اور آخرت میں اللہ نے شراب کو اہل جنت کے لیے حلال کیا ہے۔ اس کا پتہ چلا کہ دنیا میں جو شراب ہے یہ اصل میں اس شراب کے نام پر ہے، یہ وہ شراب نہیں ہے، یہ تو بیماریوں کی جڑ ہے۔ جتنے شراب پینے والے ہیں ان کے جسموں کی حالت دیکھو، جسم پھولے ہوئے، اندر سے یہ وقتی طور پہ شراب طاقت دیتی ہے، بعد میں آدمی کو برباد کر دیتی ہے، ساری بیماریاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو قرآن نے کہا انہار من خمر، وہاں جنت کے اندر اللہ نے نہریں رکھی ہیں شراب کی۔ قرآن پاک اس جگہ جب کوئی پی لے گا لا یسمعون فیہا لغوا، اس کے اندر کوئی بیکار بات پینے والے میں نہیں پیدا ہوگی، ولا تأثیما، شراب پینے والے سے کوئی شراب پینے کے بعد گناہ کی بات نہیں ہوگی۔ جبکہ دنیا میں شراب پینے والا سب سے پہلے تو لغو باتیں شروع کر دیتا ہے، بک بک شروع ہو جاتی ہے، اور تقسیمہ، اس شراب پینے کے بعد زنا کرے گا تو گناہ کرے گا، شراب پینے کے بعد کوئی قتل کرے گا تو گناہ کرے گا، شراب پینے کے بعد کوئی اور جرم کرے گا تو گناہ کرے گا۔ اس جنت کی شراب کے بعد نہ زبان سے کوئی لغو بات نکلے گی، نہ اس جنتی سے کوئی گناہ صادر ہوگا۔ سقاہم ربہم شرابا طہورا، فرمایا ان کا رب ان کو شراب طہور پلائے گا۔ یہاں قرآن کا لذۃ للشاربین، پینے والوں کے لیے بہت مزیدار ہوگا۔ چوتھا فرمایا انہار من عسل مصفی، نہر ہوگی شہد کی، سبحان اللہ، یہاں تو شہد ملتا ہی نہیں اور میرے تو خالص نہیں، فرمایا وہاں نہر چل رہی ہے شہد کی، مصفی، ایسا شہد جو صاف کیا ہوا ہے۔ دنیا میں آپ کو خالص شہد بھی ملتا ہے نا اپنے چھتے کا، تو اس کے اندر وہ شہد کی مکھیوں کا وہ جو خول ہوتے ہیں گھر کے، ان کی مٹی، ان کا گردہ، کچھ نہ کچھ اس میں امیزش ضرور ہوتی ہے، لیکن فرمایا وہ جنت کا شہد صاف ستھرا، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ، 4 نہروں کے ساتھ فرمایا ان جنتیوں کے لیے اس میں ہر طرح کے میوے ہوں گے، ہر طرح کے، مغفرۃ من ربہم، اور سب سے بڑا اعلان یہ ہے کہ اہل جنت کو تمام گناہوں کی رب کی طرف سے معافی ہو جائے گی، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ فرمایا یہ ایمان والے، اب بتاؤ وہ شرک والے ہو سکتے ہیں برابر آخرت میں؟ کامان اس شخص کی طرح جو کفر کی وجہ سے آخرت میں پہنچا، وہ خالد فی النار، پہلی سزا کہ جہنم میں داخل ہوگا، اعلان ہوگا تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ دوسرا فرمایا سقوا ماء حمیما، ان کو پانی پلایا جائے گا ابلتا ہوا، ابلتا ہوا پانی پیئیں گے نہیں، زبردستی پلایا جائے گا، جو ہی پیئیں گے تو فقطع امعاءہم، پیٹ کی آنتوں کو وہ ابلتا پانی کاٹ کر باہر پھینکے گا، آنتوں کے ٹکڑے باہر آئیں گے۔ بتاؤ وہ زندگی اچھی ہے یا یہ زندگی اچھی ہے؟ یہ جنت والی زندگی کفر میں نہیں مل سکتی، یہ کس میں ملے گی؟ ایمان میں اور اعمال میں، کلمہ پڑھنے میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے میں۔ تو گویا قرآن پاک کی یہ دعوت آج بھی ساری دنیا کے انسانوں کو ہے کہ موت کے بعد اگر تم نے ابدی نجات والی زندگی جانی ہے تو مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس اسلام پر قائم رکھے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔